بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، حالیہ دنوں میں پاکستان کے لیے بہت ہی بری خبریں آ رہی ہیں، لیکن پاکستانی قوم نے اپنے عزم، اپنی ہمت، اپنے جوش، اپنے جذبے اور اپنے ولولے کے ذریعے ان ساری خبروں کو ہوا میں اسی طرح اڑا کے رکھ دیا ہے جس طرح چٹھیل میدان میں کوئی مہان کھلاڑی فٹ بال کھیلتا ہے۔ اور پاکستانی قوم کے عزم، ہمت اور حوصلے کی داستانیں آج کی نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی پاکستانی قوم یہ داستانیں رقم کر چکی ہے۔ آج ایک چھوٹی سی بات جس پر میں نے چاہا کہ ہمیں ایک پروگرام کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے اور بہت زیادہ تنوع اس معاشرے کے اندر موجود ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مذہبی تنوع بھی موجود ہے، ثقافتی تنوع بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسالک کا جو تنوع ہے وہ بھی موجود ہے۔ اور لازمی جہاں تنوع ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ لوگ اس تنوع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں، لیکن کچھ عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اسی تنوع کو قبول نہیں کرتے، اس کا رد کرتے ہیں اور اختلافات کو نزاع کے قالب میں ڈھال دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم اپنے بنیادی منشور اور ایجنڈے سے ہٹ کر ایسے اعمال کے اندر الجھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو فوکس ہے اور ٹارگٹ ہے وہ مرکز سے ہٹ کر ادھر ادھر شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم سمیت دنیا کے تمام مذاہب اور دنیا کی تمام کتابیں انسانوں کو ہدایت فراہم کرتی ہیں اور انسانوں سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ اپنے معاشروں کو کس طریقے سے مستحکم کریں، وہ انسانوں کے اندر کیسے خیرخواہی اور رواداری کے جذبات کو پیدا کریں۔ پاکستان کے اندر بھی مختلف مذاہب کے لوگ ہیں۔ قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں، میں اگر اس کو ذکر کروں تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں مت بٹو۔ وہ تفرقے جو تمہیں پریشانی کے لیے آگے لے چلتے ہیں، وہ تفرقے جو تمہاری زندگیوں کے اندر پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ اس وقت اس قوم کو باہمی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اور اتحاد اور اتفاق کے لیے ہم سب لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اپنے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں انہیں بھلا کر ہمیں ملک اور قوم کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو ہمارے ساتھ لکیلی بہت زبردست پینل موجود ہے۔ جناب مولانا عبداللہ محمد اقبال صاحب صدر ہیں ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، معروف تجزیہ کار ہیں، محقق ہیں، جناب ہمایون خان صاحب، بہت شکریہ ہمایون خان صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے ہمارے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پنڈت راکیش چاند صاحب، یہ چیئرمین ہیں پاکستان سناتن دھرم کے، بہت شکریہ پنڈت صاحب آپ یہاں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مفتی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے بتائیے گا کہ اختلافات تو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، اور اختلافات ترقی کا ایک زینہ بھی ہوتے ہیں، اختلافات بذات خود کوئی بری چیز بھی نہیں ہوتے، لیکن جب اختلافات کو آپ نزاع کے قالب میں ڈھال دیتے ہیں تو وہاں سے پھر پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ان کو جنگ کا عنوان بنا دیتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو قوم کی رہنمائی کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ بتائیے گا کہ قرآن کی اور تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں کہ قوم کو ہم کیسے متحد اور اتفاق کی طرف لے کے جائیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک تو اس پروگرام کی وساطت سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پہ آپ نے ہمیں بلایا اور اس پہ بولنے کا کہا۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے، صحیح، اور اگر ایمان کی ہم بات کریں تو امن کا درس دیتا ہے۔ سلامتی اور امن جہاں پہ ان چیزوں پہ زور دیتا ہے تو یہی کہ صلح کے ساتھ چلیں۔ جہاں پہ جنگ کی بھی صورتحال بن رہی ہو، جیسے کہ خصوصاً ان حالات کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں، تو تب بھی صلح کی بات کرنی چاہیے، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو دیکھنے کی ضرورت ہے صحیح، کہ کیسے ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ آخر میں جا کر اگر جنگیں اللہ نہ کرے کہ ہو جائیں تو پھر بھی مسائل کا حل ٹیبل پر ہی ہونا ہے۔ مثالیں ہمارے پاس ہیں، یہ معاہدہ ہے، شملہ معاہدہ ہو گیا، سنتاس معاہدہ، یہی ہیں، پہلے جنگیں کیں اس کے بعد جا کر تو یہ معاہدے کرنا پڑ گئے، یا یہ کہ جنگوں کا سبب یہ بن گئے باہر کے۔ تو یہ معاہدے اسی طرف ہم جائیں اور بات کریں امن کی، عدل کی بات کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو یہی بات کی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے
کہ جنگ نہ مانگو اللہ سے، اب البتہ جب مسلط ہو جائے تو پھر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، بھاگنا نہیں ہے، پھر ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ صحیح۔ تو ہم بھی پاکستان کی اس وقت کی صورتحال جو بنی ہوئی ہے، پاکستان یہی چاہ رہا ہے کہ جنگ کی طرف نہ جائیں، جنگ کی طرف نہ جائیں، لیکن انڈیا صورتحال ایسی بنانا چاہ رہا ہے کہ جیسا کہ مسلط کرنا چاہ رہا ہے ہم پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ تمام مذاہب، جتنے بھی مسلک ہیں، سب تمام سیاسی جماعتیں، سب کے سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہم پاکستان پر کوئی بھی حرف نہیں آنے دیں گے، جس طرح کی بھی قربانی دینی پڑی ہم بھرپور طریقے سے قربانی دیں گے۔ بہت شکریہ صاحب نے بڑی اہم اور بڑی بنیادی بات کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک کہ جنگ اللہ سے نہ مانگو، لیکن جب جنگ کوئی مسلط کر دے تو پھر وہاں سے بھاگنا نہیں ہے، وہاں سے فرار نہیں اختیار کرنا، وہاں پہ آپ نے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے بھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ صلح خیر، کہ جو صلح ہے اس میں خیر ہے۔ اچھا میمون صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے سینے پر ایک خنجر گھونپا گیا، لیکن پاکستان نے کسی ملک پر الزام نہیں لگایا کہ فلاں ملک انوالو ہے، فلاں طاقت انوالو ہے، اور ہم نے لاشیں اٹھائیں، اور 90,000 سے لے کر 1,00,000 تک کے لاشیں ہم اٹھا چکے ہیں۔ لیکن جو ہی یہ پہلگام کا واقعہ پیش آیا تو ہم نے دیکھا کہ 10 منٹ نہیں لگے، پاکستان کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں پر کیا ہے تو یہ انہوں نے کیا ہوگا، یہ بجائے اس کے کہ آپ اندر کے حالات دیکھیں۔ کشمیر کے اندر گزشتہ 76 سالوں سے آپ وہاں پر ظلم اور بربریت کا ایک طوفان آپ نے برپا کیا ہوا ہے، تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اندر بھی کچھ ہو سکتا ہے آپ کے خلاف، تو آپ نے ڈائریکٹ الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہمیں صاحب آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا بڑا انٹریکشن ہوتا ہے، مجھے بتائیے گا کہ ہم اپنی نئی نسل کو کیسے یہ بات بتائیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ بڑے حساس ہیں، اور ان حالات کو ہمیں تحقیق کی بنیادیں ڈھونڈ کر وہاں سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جی تھینک یو شبوک صاحب۔ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بلکہ جن 2 واقعات کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک سٹارک کمپیریزن ہے دونوں ملکوں کی۔ اگر آپ خارجہ پالیسی کو دیکھ لیں یا ڈومیسٹک پولیٹیکل انوائرمنٹ، ان دونوں کو دیکھ لیں، جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان نے اس کے اوپر چند دن لگا کے تحقیقات کر کے بہت سارا جو پروف وہاں سے ملا، جو اسلحہ ملا، جو ویپن وہاں پہ یوز ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے جو تانے بانے تھے جہاں پہ وہ جڑتے تھے ان کا وہ سراغ لگا کے اپنے جو مختلف چینلز ہیں جن کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں گفتگو کا، جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ بات جنگ بھی ہو تو بات کے ذریعے ہی، بات چیت کے ذریعے بات کا حل ہوتا ہے۔ پاکستان آج سے پہلے کچھ 3 سے 4 ڈوزیز جو ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی مختلف جو کمیٹیز ہیں وہاں پہ جمع کرا چکا ہے کہ یہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے مختلف چیزوں کو لے کے، اس میں مذہب کا بھی استعمال ہوتا ہے، نیشنلزم کا بھی ہوتا ہے، جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں اس کا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک یہ طریقہ تھا ایک ملک کا بتانے کا۔ دوسری سائڈ پہ جو پہلگام کا واقعہ، وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، اس میں جو ہے بالکل بے گناہ جانے گئیں۔ پاکستان سب سے پہلا وہ ملک تھا جس نے اس کو کنڈیم کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ایک امپارشل انکوائری ہو۔ جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دیا جانا چاہیے کہ ریسرچ یا تحقیق کرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک تھرڈ کنٹری کی امپارشل یا یونائٹڈ نیشن کے تھرو جو ہے وہ کی جائے، اور یہ ایک بڑا اچھا طریقہ تھا۔ لیکن آپ نے جس طرح انٹروڈکشن میں بھی کہا اور سوال کے پہلے، اس واقعہ کیا ہونا اور اس کے آدھے گھنٹے سے بھی کم واقعے کے اندر FIR کا نامزد کر دینا، اس میں AI جنریٹڈ وہ ہونا، اس میں خاکے دکھا کے کہنا کہ اس میں پاکستان کا، میرا خیال ہے اب یہ 22 اپریل سے لے کے آج تک کے مختلف آپ چینلز دیکھ لیں، دنیا نے ہماری جو وہ تھا نقطہ نظر تھا اس کو کیا۔ آج جب پرائم منسٹر کی اور سیکرٹری اسٹیٹ کی بات ہوئی کہ جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک گفتگو کر کے ٹینشنز کو ڈی ایسکیلیٹ کریں۔ اب پاکستان کا پہلا موقف شروع سے یہی تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم ہاسٹیلٹیز کو ایسکیلیشن کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے، ہم ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسکیلیٹ کون کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اوپر سیکرٹری اسٹیٹ نے جب وزیر اعظم کے ساتھ بات کی تو کیا جواب آیا، تو آپ کا موقف انڈورس ہو گیا، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور۔ دوسری سائڈ پہ ایک دن پہلے وزیر خارجہ چین کے جب ان کے ہمارے وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایگزیکٹلی یہی پیغام دیا کہ ہم پاکستان کی سینسٹیوٹی، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اس کے سیکیورٹی کنسرنز کو سمجھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک گفتگو کے ساتھ تناؤ کو کم کریں۔ تناؤ بڑھا کون رہا تھا کم کرنے کا، تو وہ بھی انہوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں نے جو ہے نا، تو یہ ایک میسج ہے
پرائم منسٹر مودی صاحب کی طرف بھی کہ ایک اتنی بڑی طاقت ہم جس کو سمجھتے تھے اور جس کو ہم سیکولر انڈیا کا ایک اتنا نام دیتے تھے کہ وہاں پہ بھی بڑی، جس طرح یونٹی کی بات کر رہے ہیں، ڈائیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں یہ ہمیں بتایا جاتا تھا. لیکن جب سے وہ آئے ہیں، یہ اب ان کا دوسرا الیکشن ہے، اس الیکشن میں بھی ہوا یہی کہ ان کو جو پولیٹیکل وکٹری جس کا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب کی بار 400 سے پار ووٹیں جو تھی 534 کی پارلیمنٹ میں، ان کو 234 ملی، پچھلی دفعہ سے کم. تو وہ جو الیکٹورل خفگی تھی اس کو ایک جذبات کو ابھار کر کے ایک جو ہے تناؤ کی صورتحال پیدا کر کے ایسے ممالک کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں سی پیک کی پارٹ 2 کی، اکنامک کوریڈور کی، بیلٹ اینڈ روڈ کو ملانے کی، سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی کی کہ دونوں ممالک اور خطے جو ہیں وہ آپس میں ملیں، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ نے یہ کہ ہم آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں. تو یہ ایک فرق جو ہے وہ واضح ہے، اور میرا خیال ہے دنیا بھی اس چیز کو سمجھ چکی ہے، اور ہمارے موقف کی تائید دوست ممالک کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہر طرف سے آ رہی ہے. یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا بیان دیکھ لیں، ترکیہ کی طرف سے، ملیشیا، انڈونیشیا، قطر، ایران، آذربائیجان، سعودی عربیہ اور بہت سارے ممالک نے، چائنا اور امریکہ کا تو میں ذکر کر چکا ہوں. تو میرا خیال ہے یہ موقف جو ہے وہ بہت حد تک واضح ہے، اور پیغام یہی ہے کہ آپ تحقیق کر لیں، لیکن تحقیق کے علاوہ بھی اب ہم امن چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس 76-70 سالوں کی جو لڑائی ہے وہ جاری رہے. یہ دنیا بہت ظلم دیکھ چکی ہے. آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، اس وقت کی جو مختلف رپورٹس ہیں، ایک کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے ہیویلی ملٹرائز ریجن آف دا ورلڈ ہے. پھر جو آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد ہوا، انٹرنیٹ کی بندش ہونا، وہاں پہ ان کی جائیدادوں کا جو ہے بیکنا، باہر سے دوسرے لوگوں کا آنا، وہ پہلے یہ نہیں تھا ان کے پاس. انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں. فائنینشیل ٹائم، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، رائٹرز، دنیا کے جتنے بڑے اخبار جریدے اکانومسٹ، سب کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہاں پہ زیادتیاں کر رہے ہیں. اور اگر وہ میڈیا کو چھوڑا بھی نہیں جا رہا، وہاں پہ ایکسیس نہیں دی جا رہی، وہاں پر میڈیا کی نیٹ آپ نے بند کر دی ہے. اور یہ دیکھنا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ وہاں پر دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، بجائے اس کے کہ مودی سرکار اور مودی میڈیا اس کا فوکس دہشت گرد ہوتے، اس نے کیا کیا کہ اس کا فوکس پاکستان بنا دیا. اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ماحول پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کاش کچھ ہو کہ ہم پاکستان کے یہ سارے کام جتنے بھی ہیں وہ ہم کر سکیں. یعنی دہشت گردوں کا ایجنڈا کیا ہے کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات خراب ہوں، اور مودی صاحب نے کس ایجنڈے پہ کام کیا؟ جو دہشت گرد چاہتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ملکوں کے درمیان جنگ ہو، تو مودی صاحب وہ بھی ایجنڈا عالمی طاقتوں کو بھی پورا کریں جو اسلحہ ساز فیکٹری ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہوں گے سوچنا چاہیے. اچھا پنڈت صاحب، میں تھوڑا سا آپ کی طرف آؤں گا. اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو آپ کی تنظیم ہے پاکستان سناتن دھرم، یہ سناتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیسکلی ہم سناتن ہی ہیں، ہمارا جو دھرم ہے وہ سناتن دھرم ہے. نہیں، ہندو اور سناتن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بیسکلی اگر دیکھا جائے تو ہندو ہمیں تو نام تھوپا گیا، دیا گیا ہے. اچھا، تو یہ نہیں آپ کے دھرم کا نام ہندو نہیں ہے؟ بیسکلی یہ نہیں ہے. ہمارا جو دھرم ہے وہ سناتن دھرم ہے. اچھا، تو اس کے اوپر ہم نے کافی اپنے مختلف جگہوں پہ بات بھی کی ہے، مختلف پلیٹ فارم پہ بھی بات کرتے ہیں. اپنے جو ہمارے سلیکٹڈ ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ہم نے ان سے بھی بات کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بل لایا جائے، کیونکہ ہمارا تعلق تو ہندوستان سے نہیں ہے. آفٹر 47 جب پارٹیشن ہوئی تھی، ہمارے باپ دادا نے اس دھرتی کو اپنی ماتا کا اور یہاں پہ رہنا زیادہ مناسب سمجھا. تو اس حساب سے ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا دھرم سناتن دھرم ہے. تو یعنی ہم جب آپ کو پکارا کریں تو ہم یہ کہیں کہ ہمیں بالکل سناتن دھرم سے پکارا سناتن دھرم سے، جائے، اور اسی کے لیے ہم کوشش اپنے جاری رکھیں گے، اور اپنے ایم این ایز اور جتنے آتے ہیں ہم ان سے بار بار ریکویسٹ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر ہمارا بل لانا چاہیے. جی ہاں، جیسے کہا جاتا تھا نا کہ عیسائی، تو ہماری مسیحی برادری کی بہت بڑی تعداد لوگ قبول نہیں کرتے تھے، تو ان کو مسیحی کہنا شروع کر دیا. تو اس طرح جو جن لوگوں کو ہندو کہا جاتا ہے اور وہی کہتے ہیں نہیں ہمارا تعلق سناتن دھرم سے، بالکل تو سناتن کہنا چاہیے. ہمارا دھرم تو آپ کو کہا کیا کہ سناتنی کہا جائے گا؟ ہمیں بالکل سناتنی کہا جائے گا، اور سناتن دھرم سے ہمیں پکارا جائے. ٹھیک ہے. اچھا پنڈت صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، اور لازمی شروع میں انہوں نے بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ بھی بستے ہیں. یہاں پر ہندو بھی ہیں، یہاں پر سکھ بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، اور کئی مذاہب ہیں جن سے لوگ وابستہ یہاں پر بستے ہیں. تو عموماً ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے میں جو سناتنی ہیں، جن ہندو کہا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو تھوڑا سمجھانے میں ٹائم لگے گا، بالکل ٹائم تو وہی سمجھتے ہوں گے کہ جیسے ان کا تعلق انڈیا کے ساتھ ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ جیسی مؤثر آواز اس پلیٹ فارم سے ذرا بتائے کہ پاکستانی قوم ایک متحد قوم ہے، اور جو بڑے ایشوز ہیں ان پر ہم سب یک زبان ہیں. اوم شری گنیشا. ویدوں میں لکھا ہے، بھگوان جی کہتے ہیں کہ دھرم نہ دوسا ستیہ سم نہ آگم نگم پران بکھانا. سچائی سے بڑا کوئی دھرم نہیں،
سچائی سے امن ہے، غرض انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں۔ واہ، بہت بڑی بات۔ اب جب ہم ویدوں کے ان منتروں کا ارتھ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں، دو ملکوں میں یا مختلف ممالک میں جنگ اس کا حل نہیں۔ جب ہم پرماتما کا انش لیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے بھائی ہیں۔ صحیح۔ اس انوسار امن اور شانتی، اس سے بڑا کوئی درس ہم نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پہلگام واقعہ کہ ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، سخت 100% الفاظوں کرتے میں ہیں۔ مذمت کرتے ہیں کہ یہ ایک جو دہشت گردانہ حملہ ہوا، ہم اس کی بطور پاکستانی سناتنی اور پاکستان کی تمام عوام کی جانب سے بھی ہم سخت الفاظوں میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن مودی سرکار نے جو غلط فیصلہ لیا کہ اس کے اوپر کوئی کمیشن قائم کرتے، انٹرنیشنل فورم پہ قائم کرتے، ہم اس کے لیے بطور پاکستانی حاضر ہوتے۔ جو اس میں ثابت ہو جاتا، جو آ جاتا کردار سامنے، اسے بالکل کیفے کردار تک پہنچایا جاتا، اور ہم اس موقع پہ پراپر اس گورنمنٹ کا ساتھ دیتے۔ صحیح۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ لیکن بینگ اے پاکستانی، ایک بات ہم ضرور بارڈر پار بھی ضرور پہنچانا چاہیں گے آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ سناتن دھرم اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ ہم قلم کو چھوڑ کے تیر کا استعمال کریں۔ واہ، بہت تو تھوڑا سا سوچ بچار لازمی کرنا چاہیے مودی سرکار کو بھی کہ کیا وہ یہ کام صحیح کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی میں واضح کرنا چاہوں کہ پاکستان کی طرف سے جو امن کا پیغام جاری کیا جا رہا ہے، اسے کمزوری بھی نہ سمجھا جائے۔ صحیح۔ اسے ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا، کیونکہ ہم پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور یہاں کے واسی چاہے وہ خواہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، مسلم ہیں، کرسچن ہیں، سکھ ہیں یا سناتنی ہیں، پرامن شہری ہیں، اور ہم اپنا پیغام بھی امن اور پیار کا ہی دیں گے۔ صحیح، بہت ہی امپورٹنٹ، بڑی خوبصورت بات کی، جیسے کہ مفتی صاحب نے شروع میں کہا کہ احادیث رسول کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جنگ نہیں مانگنی چاہیے، اور آپ نے کہا کہ ویدوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ امن جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھا نا، فی زرندری کا ایک شعر بھی ہے کہ لڑو تم ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، یعنی آپ نے لڑنا ان سے ہے جو آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کی طرف سے انیشیٹ کیا جائے۔ مسلمانوں نے جب بھی لڑائی کی ہمیشہ اپنے دفاع کے حوالے سے کی، اور یا اس وقت کی کہ جب دیکھا کہ ظلم ہو رہا ہے، تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے یا اپنے دفاع کے لیے، یہ دو ہی چیزیں تھیں کہ کبھی ہم نے اوفینس وار نہیں کی کہ ہم خود ہی آگے بڑھے ہوں اور جا کر حملے کر دی ہوں، ایسا نہ ہماری تاریخ میں ہوا اور نہ ہی ہماری تعلیمات، اور ویسے بھی دنیا کے تمام مذاہب یہ والی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ہمایون خان صاحب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ دیکھیں نا کہ مذہب کا ایک بڑا خوبصورت جو چہرہ ہے اور جو بنیادی تعلیمات ہیں، اور وہی لوگ یہ تعلیمات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ان مذہب کی تعلیمات درسگاہوں کے اندر یہ فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا چہرہ اختیار کر کے وہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں دہشت گردی کرتے ہیں اور چہرہ اسلام کا بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر بھی ایسے ہی چہرے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سناتنی دھرم یا ہندو دھرم کا نمائندہ کہتے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں کہ ہندو دھرم کا یا سناتنی دھرم کا جو چہرہ ہے اسے مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا باخبر رہنا ہوگا، اور اپنی نئی نسل کو اور خود بھی ہم لوگوں کو باخبر ہونا ہوگا کہ ان لڑائیوں کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان لڑائیوں کا تعلق کچھ مخصوص ایجنڈا رکھنے والی شخصیات کے ساتھ ہے، تو ہمیں اس شخصیت کے چہرے سے مذہب کا جو نقاب اس نے پہنا اس کو چھیننا پڑے گا۔ جی بالکل، ایبسولوٹلی۔ دیکھیں یونائٹڈ نیشن کا جو کانسیپٹ ہے کہ جنگ کس صورت میں یہ یوز آف وائلنس، یوز آف فورس، ایک تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی اور دوسرا آرٹیکل 6 ہے شاید یون کا، کہ جب آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی خطرے میں آ جاتی ہے یا اس قسم کی 4-5 چیزیں ہیں، اس کے بعد اس کو ایک جسٹ وار کا کہا جاتا ہے۔ لیکن آج تک دنیا میں جسٹ وار ہم نے دیکھی کہیں نہیں۔ وہ جہاں جہاں بھی وار کا ہم نے دیکھا مسلط کی گئی یا ہو رہی ہے، اس کے وہی انٹرسٹ ہیں، کبھی وہ اسلحہ بیچنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی اپنے جو پولیٹیکل جو آپ کے عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے مختلف جگہوں پہ مختلف مذاہب کا جو ہے وہ استعمال ہم نے دیکھا۔ اگر افغانستان والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ اگر دہشت گرد تنظیمیں جو 2-3 اس وقت بڑی وہ ہیں، وہ مذہب کا نام لے کے غریب اور مسکین اور نہتے مسلمانوں کا ہی جو ہے قتل عام ہو رہا ہے۔
اسی طرح اگر ہم انڈیا کی طرف جائیں تو پرائم منسٹر مودی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے، پرٹیکولرلی ان کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے جو ہے نا مذہب کا اور اپنے مذہب کا ایک غلط استعمال اور غلط رنگ دے کے، جو کہ ابھی آپ کے سامنے پنڈت جی نے بتایا کہ وید کیا کہتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ امن کا جو ہے وہ پیغام دیتے ہیں، اور یہ تمام دنیا کے جو مذاہب ہیں اس میں یہی بات ہے، کسی نہ کسی صورت میں امن کی طرف ہم جا رہے ہیں، جنگ سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں کے لوگ اس کا غلط استعمال کر کے وہ کرتے ہیں۔ میجورٹی اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن ہمیشہ جو وہ چھوٹی ایک اسمال مائنارٹی ہوتی ہے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، اپنے جو مختلف غلط عقیدے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کرتی ہے۔ یہ ہوتا رہے گا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی یہ ختم ہو جائے گی، ایسے ہی ہے بالکل۔ ہاں اس کے مقابلے میں جو آپ کا سوال تھا، ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں وہ جو میجورٹی والے لوگ ہیں ان کو متحد ہونا چاہیے، اپنے جو مختلف چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں ان کو بھلانا چاہیے، اور ایک بڑا مقصد سامنے رکھ کے ہم اب دیکھیں ملک جب سے ویسٹ فیلین نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ بنا ہے تو ہم ملکوں کے اندر جو ہیں وہ آ چکے ہیں، تو اپنے ملکوں کے انٹرسٹ کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے۔ مجھے پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا وہ وقت یاد آ گیا جس میں کہتے تھے کہ سب سے پہلے پاکستان، صحیح۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی اپنے یہاں پہ، اس مقصد کو آگے رکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر قائم رہنا ہے اور اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد باقی اپنے جو ہمارے اختلافات ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ وہ بات سے حل نہ ہو سکے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ اور دیکھیں ایک بات تو بڑی اہم یہ بھی ہے کہ بیوقوف لوگ جنگ کے بعد بیٹھتے ہیں اور ذہین لوگ جنگ سے پہلے بیٹھتے ہیں، تو طے آپ نے کرنا ہے کہ آپ تعداد زیادہ ہونا کوئی میٹر نہیں کرتا، اصل چیز ہے کہ آپ ذہین کتنے ہیں، اور ذہین لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ جب بھی فیصلہ کریں گے تو بات چیت کے ذریعے فیصلہ کریں گے۔ جنگوں کے ذریعے نقصان پہنچا کے فیصلہ کرنا تو بیوقوف بھی کر سکتا ہے، اس میں آپ کا کمال کیا ہوا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری دینی تعلیمات جو ہیں وہ اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے کیا کہتی ہیں، اور بطور پاکستانی بھی اور بطور مسلمان بھی، اور پاکستان میں بسنے والے جو دیگر مذاہب ہیں، دیگر دھرم ہیں، وہ سارے ہم سب کو جس بات کی طرف بلاتے ہیں وہ اتحاد کا نعرہ ہے، اتفاق کا نعرہ ہے۔ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، یہ خدا کی سکیم کا حصہ ہے، اور کائنات میں سے اگر اختلاف کو نکال دیا جائے تو کائنات ساری بے مزہ ہو جائے گی، لیکن ان اختلافات کو اگر آپ جنگ کے قالب میں ڈال دیں گے تو یہ کائنات خوبصورتی کھو دے گی، اور یہاں پر ہر طرف تباہی اور بربادی دکھائی دے گی۔ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، جہاں جنگیں ہوئیں وہ ملک آج تک سنبھل نہیں سکے۔ آپ ہیروشیما اور ناگاساکی کو دیکھ لیں، آپ یمن کی حالت دیکھ لیں، آپ عراق کی حالت دیکھ لیں، افغانستان کے اندر دیکھ لیں کہ وہاں کھنڈر دکھائی دے رہے ہیں، وہاں جو تعمیرات ہیں وہ اب اس طریقے سے دکھائی نہیں دے رہی جو کسی دور میں ان ملکوں کا حسن اور خوبصورتی ہوا کرتی تھی۔ تو جنگ نہیں مانگنی چاہیے، امن کے لیے کام کرنا چاہیے اور امن کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب میں تھوڑا سا آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ ہم اپنے معاشرے کو اتحاد اور یگانیت کی لڑی میں کیسے پرو سکتے ہیں، ان تک یہ بات کیسے پہنچائیں کہ جو چیزیں آپ کو حق دکھا کر پیش کی جاتی ہیں اصل میں وہ بھی ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں لڑائی کی، نفرت کی یا جنگ کی سوچ کار فرما ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام کی تعلیمات کو آپ دیکھیں صحیح، یا دوسرے مذاہب کی تعلیمات کو بھی دیکھا جائے صحیح، تو اس کے اندر اس چیز پر سب کا اتفاق نظر آتا ہے صحیح، کہ آپ بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کریں۔ بہت خوب۔ صرف کسی نے اگر کوئی بات کان میں ڈال دی، جیسا کہ ابھی کی صورتحال یہ، اس واقعے کی طرف بھی میں جاتا ہوں پھر آتا ہوں اپنی بات کی طرف، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ کلاس کا ایک بچہ جس کے دوسرے کے ساتھ دشمنی تھی تو کسی تیسرے بچے نے مار دیا اس کو، کوئی کاغذ مار دیا تو بچہ اٹھ کے تو لڑائی شروع کر دے اور پتہ ہی نہ کرے کہ کس نے مارا کس نے نہیں، اس نے پہلے والے نے دوسرے کے ذمے میں ہی ڈالنا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، تحقیق کی جائے بھرپور طریقے سے، اور اسلام تو بڑی خوبصورت سی اس حوالے سے بات کرتا ہے۔ صحیح، اور یہ جو بات ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ملکوں کی جنگ، صحیح، بلکہ خاندانوں کے اندر اختلافات، انفرادی اختلافات سب کو دور کرنے کے لیے سورۃ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا صحیح، ان تصیبوا قوما بجہالۃ
فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. صحیح. ہاں جی، کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آ جائے تو اس کی تحقیق کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے کسی عمل کی وجہ سے جہالت کی بنیاد پر تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو. تو یہ تحقیق کرنا بڑی ضروری سی بات ہے. صحیح. اور جب تحقیق کر لیتے ہیں تو 80 سے 90% معاملات تو وہاں پہ ہی واضح ہو جاتے ہیں. اور ابھی کی صورتحال کے اندر تو ہم جیسے ان حضرات نے بھی یہی بات کہی اور ہر پاکستانی یہی بات کہتا ہے, صحیح. چاہے وہ حکمران ہے یا عوام ہے, یہی بات ہم کہتے ہیں کہ تحقیق کروائی جائے, اس واقعے کی تحقیق کروائی جائے. اگر پاکستان بیچ میں ملوث ہو جو کہ بالکل بھی نظر نہیں آ, بات کریں گے کہ ایسا کیوں کیا گیا, ہم اپنے حکمرانوں سے سوال کریں گے کہ ایسا کیوں کیا گیا. کیونکہ بات تو یہ ہے کہ جنگ کی طرف تو نہ ہم جانا چاہتے ہیں اور نہ ہمارا اس طرف جانے کا کوئی پروگرام ہے, ہم تو صلح چاہتے ہیں. ورنہ تو ایک بات یہ بھی ہے, کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے یہ سوال بھی کریں کہ آپ نے ابھینندن کو کیوں انڈیا کے حوالے کیا, کشمیر سنگھ کو کیوں انڈیا کے حوالے کیا, کہ جو یہاں پر بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نان سٹیٹ ایکٹر نہیں بطور سٹیٹ ایکٹر آئے اور یہاں پر آ کر فتنہ اور فساد برپا کیا, معصوم لوگوں کو مارا. ہم نے کشمیر سنگھ کو جب رہا کیا تھا تو ہم نے اس کو جذبہ خیر سگالی کے تحت اس پر جرائم ثابت تھے اور ہم نے کہا کہ نہیں ہم امن چاہتے ہیں. لیکن آپ انڈیا میں کیا کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کہ جن پر کرائم ثابت ہی نہیں ہوا, مقبول بٹ جیسے لوگوں کو کہ جس کی قبر آپ نے جیل کے اندر بنائی اور آپ نے کہا کہ الزام تو ثابت نہیں ہوئے لیکن ہماری عوام خوف زدہ ہے, ہم اپنے عوام کے دلوں سے خوف ختم کرنے کے لیے ایک بے گناہ کو پھانسی دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو. تو ہم تو رجسٹرڈ مجرموں کو امن کی خاطر رہا کریں, آپ بے گناہوں کو وہاں پر جا کر پھانسیاں دے دیں. تو میرا خیال یہ کہ سوال تو بڑے اہم ہیں اور یہ اٹھتے ہیں, تو مجھے تو اپنے حکمرانوں سے یہ سوال بھی کرنا ہے. یہی اس بات کی بڑی واضح سی دلیل ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں. صحیح, امن چاہتے ہیں ہم, اور یہ دنیا کو بھی پتہ ہے, وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کا بیانیہ کیا ہے, افواج پاکستان کا بیانیہ کیا ہے. نہیں, ہمیشہ پیچھے ہٹے ہیں ہم, ہمیشہ امن کی خاطر پیچھے ہٹے ہیں, اپنا حق ہم نے چھوڑا ہے. ایون کہ پاکستان جب بن رہا تھا تو اس وقت بھی ہمارے حصہ جو ہے ہمیں نہیں دیا گیا تھا. نفرت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے, اس وقت سے انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے خلاف ایکٹیو ہے. اور وہاں پر دیکھیں کہ گاندھی جی جب یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستانیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے تو آپ نے ان کو گولی مار دی کہ یہ پاکستان کے حق کی بات کیوں کرتا ہے. تو انڈیا میں آج جو بھی امن کی بات کرتا ہے اسی کی زبان بند کر دی جاتی ہے, جو انصاف کی بات کرتا ہے اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے. تو یہ تو پہلے دن سے چل رہا ہے سارا نا. ورنہ تو ہم مدرسے کے لوگ ہیں, ہمارا بھی دل بڑا کرتا ہے کہ ہم دارالعلوم میں جا کے سبق پڑھنا شروع کر دیں. صحیح, پورے مدرسے کے نہیں آپ اپنے دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں, دارالعلوم دیوبند میں پہنچ جائیں اور وہاں پہ سبق پڑھیں. لیکن یہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں امن کی خاطر اگر پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے بالکل تو وہ اللہ کے رسول کا حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ میں اس کے لیے زیادہ وہ کروں گا جو سلو کی خاطر امن کی خاطر پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے. اچھا ہمایوں صاحب, یہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں ان کے نتیجے میں مطلب ہے کہ کچھ وہ لوگ جنگیں لڑواتے ہیں ان کے گھر تو محفوظ رہ جاتے ہیں لیکن معصوم لوگ سرحدوں پہ مارے جاتے ہیں, ملکوں کے اندر مارے جاتے ہیں. بھوک اور افلاس ننگا ناچ ناچتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں کیونکہ ہم گزشتہ 20 سال سے تقریباً دہشت گردی دیکھ رہے ہیں, تو پاکستانیوں سے بڑھ کر اور کس سے پتہ ہوگا کہ جنگ کے جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے وہ بچے جنہیں اسکول میں کتابیں پڑھنی چاہیے تھیں, ان کے باپ دہشت گردی کی جنگ میں مارے گئے, وہ رکشہ چلانے پر مجبور ہو گئے, ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں. ان کے وجود کے اندر ایسے زخم ہیں کہ جنہیں کبھی بھی بھرا نہیں جا سکتا. تو ہم تو جنگ کے خلاف ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جنگ ہماری دھرتی پر کچھ اور لوگ آ کے لڑ رہے ہیں اور ہم اس وجہ سے بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ نہیں چلو صلح کا کوئی بھی راستہ ہے, بھلے اس میں ہماری ہزیمت ہی کیوں نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو تھوڑا سا میں کہوں کہ یہ بتائیں کہ آپ بین الاقوامی تعلقات کے طالب علم بھی ہیں, استاد بھی ہیں, تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ جنگیں دیتی کیا ہیں انسانوں کو. سر کچھ بھی نہیں, جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا ڈسٹرکشن اور جو ہے نا تباہی کے علاوہ جو ہے جنگ کا آج تک کسی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور جس نے جنگ شروع بھی کی وہ اپنے گھر تک, تو وہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے شاید کچھ لوگوں کے اپنے گھر بچ جاتے ہیں اور وہ دوسری, اس کی آگ اپنے گھر تک پہنچتی ہے ضرور. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کہیں شروع کریں کوئی فتنہ فساد اور وہ پھر وہاں تک ہی رہے, اس نے واپس آنا ہوتا ہے.
جس واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس دہشت گردی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ دنیا کی جنگ تھی 90s میں، اگر ہم نے اس کا حصہ بنے وار اگینسٹ ٹیرر کا، صحیح تو ہم نے تو اربوں ڈالر کا نقصان کیا. اس کا اسٹیمیٹ بڑا کنزرویٹو ہمیں آج کل بتایا جاتا ہے کہ 150 ارب کے قریب، لیکن یہ بڑا ڈائریکٹ ہے. جو اس کے انڈائریکٹ ہیں شاید کئی 100 ارب سے زیادہ ہو. آپ ذکر کر رہے تھے 80 سے 90 ہزار، یہ بھی بڑا پرانا فگر ہے. اب میرا خیال ہے کوئی 1,20,000 یا 40,000 کے قریب جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں، پولیس، لا انفورسمنٹ، ملٹری اور سویلینز کی. صحیح اس کے نتیجے میں ہم نے مختلف جگہوں پہ جو ہے نا سوات آپریشن کیا، جو اس وقت دنیا کی مختلف جو ملٹری اسٹریٹجیز ہیں وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. ایک بڑا کامیاب آپریشن ہوا. صحیح اور اس کا ریزن کیا تھا کہ آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی تھی، اور ایک صحیح آپریشن کی جو جب ضرورت پڑی تو لوگ آپ کے ساتھ تھے. یہ جس ہم ذکر کر رہے ہیں جس جنگ کا، اور جس کے اوپر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ صحیح انڈیا جو ہے وہ مسلط کرنا چاہ رہا ہے خطے میں، تو اس کا ایک بہت بڑا وجہ یہی ہے کہ کشمیر کا جو ڈسپیوٹ 76 ایئر سے ہے، یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک نہیں بارہا اس کے اوپر ریزولوشن ہے کہ ان کو حق دیا جائے صحیح کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. پلیبسائڈ کا حق ہے، اور اس کے اوپر ہم بائی دا وے انڈیا بھی پہلا وہ ملک تھا جو اس ڈسپیوٹ کو لے کے خود یو این میں جاتا ہے. پاکستان بھی نہیں گیا، اور اس کے نتیجے میں جو پھر ریزولوشن آئی اور اس کو ابھی تک نہیں مان رہا، اس کو خود نہیں مان خود نہیں رہا. مان رہا. اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو پولیٹیکل موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہیں، ریزسٹنس موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہیں، صحیح اور آخری جو ہم نے دیکھی اور سنی اور دنیا نے دیکھی وہ برہان الدین وانی کی جو ہے شہادت کے بعد سے ہوئی. اور وہاں پہ ایک پوری ایک نئی جو ہے جنریشن ہے جو 18 19 20 سال کے بچے ہیں، صحیح جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے باپ دادا جو ہیں وہ پچھلے 4 جنریشن سے جو ہے وہ دبائے جا رہے ہیں، ان کے حق سلب کیے جا رہے ہیں. ان کو اب تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل ہے وہ. صحیح بالکل 2019 سے لے کے ابھی تک وہاں پہ آپ دیکھیں کہ میجورٹی جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں ڈفرنٹ غیر قانونی جو ہے وہ پوڈا اور ٹاڈا اور کس قسم کے جو اللیگل جو ہیں قانون نافذ کر کے وہاں پہ بچوں کو اٹھایا جاتا ہے. یو این کی رپورٹس میں ہے وہاں پہ خواتین کے ساتھ کس طرح زیادتیاں ہو رہی ہیں، پیلٹ گنز کا استعمال ہو کے لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر تو بے تحاشا مواد جو انٹرنیشنل پیرٹ گن ہے لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے، ہاف وڈوز کی بستیاں آباد ہو گئی وہاں پہ. ان کو پتہ نہیں ان کے خاوند کبھی آئیں گے نہیں آئیں گے. تو یہ جو انسانیت کے خلاف وہاں پہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ملٹری اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک ریزسٹنس ہے جس کو دنیا مان رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ایکٹ ہو رہے ہیں اس کو کسی دوسرے ملک کے اوپر تھوپ کے اور اپنے پولیٹیکل گینز استعمال کرنا. پرائم منسٹر مودی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید ان کو کوئی الیکٹورل، ابھی جو بہار کے الیکشن آنے والے ہیں، اس کے بعد کیرلا کے آنے والے ہیں اگلے سال، تو یہ وہاں کا جو ہے نا ایک نیریٹو بنا کے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے جو ان کو کم ووٹ ملے تھے 2019 میں، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کے جو مختلف الیکشن اس میں آئے. یہ ان کی اپنی قوم جو ہے بہت زیادہ لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں جو ان کو سوال کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی پالیسی ہے. 800 ملین کے قریب لوگ ابھی بھی بلو پاورٹی لائن ہے انڈیا میں، 800 ملین کے قریب، 1.4 اور میرا ملین. خیال ہے کہ وہاں پر جو مودی پلاننگ ہے نا اور مودی ایجنڈا لوگ اس کو سمجھ بھی چکے ہیں. اور اسی وجہ سے اس بار جو عید الفطر آئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو پنڈت ہیں اور جو ہمارے سناتنی دھرم کے لوگ ہیں ہندو مذہب کے، تو وہ باہر نکلے اور انہوں نے عید پر جاتے ہوئے مسلمانوں پر گلپاشی کی. اور یہ کسی ایک جگہ کا واقعہ نہیں، بے شمار جگہوں پر ایسا ہی ہوا. تو مودی صاحب کو اور مودی میڈیا دونوں کو لگا کہ یہ تو ہماری ساری پلاننگ تباہ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں خوف ڈالا جائے ہندوؤں کا، اور ہندوؤں میں خوف ڈالا جائے مسلمانوں کا، اور فائدہ اٹھایا جائے اس خوف کا. تو اصل میں وہ تو ساری پلاننگ ناکام ہوتی جب دکھائی دے رہی ہے، تو پھر اب چھوٹی چھوٹی جو مفادات ہیں تو وہاں سے اب حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا پنڈت صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا چاہوں گا کہ کیسے ہم اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو متحد کر سکتے ہیں، ہم آہنگ کر سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بات کی تھی ابھینندن کی، جی اس کے اوپر ایک چھوٹا سا شعر ہے. یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں. واہ، یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں. بہت خوب، بہت خوب. ابھینندن ہماری طرف سے وہ پیغام تھا صحیح کہ جو انہیں سمجھنا چاہیے تھا. صحیح. واہ. کیونکہ کسی بھی ملک میں جنگ اس چیز کا حل نہیں ہے. صحیح بالکل. امن قائم ہونا چاہیے، ایسی تو ہم دعا کرتے ہیں. کیونکہ جنگ سے دو ملکوں کے درمیان عزتیں اڑ جاتی ہیں، صحیح. گھر تباہ ہو جاتے ہیں، صحیح. اپنے اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں. ایسے. کیونکہ اس لیے ہم کہیں گے کہ جنگ کوئی مذاق نہیں ہے. صحیح. ٹھیک. دو ملکوں کے آپس میں غلط تاثر کو لینے سے صحیح
اس کا نقصان رعایا پہ زیادہ پڑتا ہے، چاہے وہ اس سائٹ کی ہو یا اس سائٹ کی ہو۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آگ لگانے والا تو بچ جاتا ہے، لیکن پروفیسر صاحب نے بات کی کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کی زد میں ضرور آتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی زد میں آتا ہے۔ پرماتما کہتے ہیں کہ امن سے بڑا دھرم کوئی نہیں۔ صحیح۔ جب امن اور انسانیت کی بات آتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے۔ صحیح۔ اور اسی کے موقع پہ ایک چھوٹا سا شعر میں اور کہوں گا، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، واہ، جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ واہ، بہت خوب۔ تو ہماری طرف سے یہ ایک پیغام ہے، وہ شجر آج ہم لگا رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ اس کا سایہ ہمارے پڑوس تک جائے، اور آگے سے بھی ہم یہی توقع اور امید رکھیں گے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا پنل صاحب، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی آپ نے، اور بڑی بنیادی باتیں جو اس کائنات کے اور اس دھرتی پر بسنے والے عام انسان کے ذہن کے اندر بھی آتی ہیں، وہ یہی۔ حمیم خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، مفتی عبداللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ جو آج کا پروگرام تھا اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے جو مذاہب ہیں ان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ہمیں اس بارے میں آگاہ کرتی ہیں کہ آپ نے معاشروں کو پرامن معاشرہ کیسا بنانا ہے، باہمی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر بطور مسلمان، بطور انسان، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انسانوں کے لیے وہ ماحول قائم کریں جس سے نفرتیں ختم ہوں، محبت اور پیار کا جو پیغام ہے وہ آگے بڑھے۔ ساحل الدیانی صاحب کے دو اشعار آپ کے سامنے پڑھنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، برتری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے، گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے۔ تو اس لیے گھر جلانا ضروری نہیں ہے، اور گھر کی اگر تاریکیاں آپ مٹانا چاہتے ہیں تو غربت کے خلاف جنگ کیجیے، سرمایہ داروں کی نفسیات کے خلاف جنگ کیجیے، اسلحہ ساز کمپنیوں کے خلاف جنگ کیجیے، اور اس کائنات میں، اس دھرتی میں امن کے قیام کے لیے، محبتوں کے فروغ کے لیے کوشش کیجیے، تاکہ ہم وہ بستی قائم کر سکیں جو اللہ کی پسندیدہ بستی ہو، جہاں پر انسان آپس میں محبت اور احترام کے ساتھ رہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔